سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آنکھ بھر کر دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین پیدا فرمایا ہے. اور اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ بعض صحابہ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں، یعنی کہ بالخصوص حسن کے تذکرے. اس وجہ سے زیادہ نے نہیں کیا، کہ دیکھنے والوں کی تعداد 1,24,000 یہ کم و بیش ہے. لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اس قدر زیادہ تھا کہ آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا. تو اس حسین چہرے کا تذکرہ ہو رہا ہے. حاضرین کرام، بغیر کسی انتظار کے میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، نعرہ تکبیر رسالت کے ساتھ آپ نے ذوق کا ثبوت دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. فیضان داتا کیا، فیضان اولیاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له. سرمدی ازلی ابدی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
محمدُر رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک. درود شریف پڑھتے وقت تکلف نہ کیا کرو، پوری آواز نکالا کرو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، تاکہ یہ آواز فضاؤں سے ٹکراتی ہوئی گنبد خضرا تک پہنچے. باقی معاملات میں تکلف کر لیا کرو، لیکن درود شریف میں تکلف نہ کیا کرو. ٹھیک ہے؟ آپ نے پہلے نعتیں سنی ہیں اردو میں. ایک مشہور نعت ہے، اسے قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں. یہ عربی نعت ہے، 163 شعر ہیں. مجھے داتا صاحب کی بارگاہ میں 22 سال تک خطابت اور امامت کا شرف حاصل رہا ہے. ہر سال 27ویں رمضان شریف کو فجر کی نماز کے بعد میں مکمل قصیدہ بردہ شریف پڑھتا رہا. 163 شعر ہیں اس کے مصنف ہیں محمد بن سعید امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ. 6 صدی ہجری میں آپ فالج کے مرض میں مبتلا ہوئے. جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا. بڑے بڑے حکیموں سے، طبیبوں سے علاج کروایا، شفا یاب نہ ہو سکے. بالآخر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد پیش کی، اور فریاد جو پیش کی اس کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. قصیدہ بردہ شریف جب مکمل کیا تو خواب میں اس قصیدہ شریف کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب. آپ نے ارشاد فرمایا، بوصیری مجھے وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے پیش کیا ہے. بوصیر کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ بھائی کیا نام بتایا؟ ہاں، مجید صاحب. امام بوصیری کا بوصیر کیوں کہتے ہوں؟ مصر سنا ہے؟ مصر ملک ہے، اس کا ایک قصبہ ہے ولاس. کیا نام اس کا؟ ولاس. اس شہر کا ایک محلہ ہے، اس کا نام ہے بوصیر. تو یہ محمد بن سعید ان کا نام ہے، یہ وہاں کے رہنے والے. مصر سے مدینہ منورہ کئی ہزار میل کے فاصلے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے تقریباً 550 سال کا عرصہ گزر گیا. تو 6 صدی ہجری میں یہ بیمار ہوتے ہیں، اور جب حکیموں طبیبوں سے علاج کروا کے شفا یاب نہ ہو سکے تو سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کی سرزمین سے ان کی فریاد کو گنبد خضرا میں سنا. ارشاد فرمایا جو تم نے وہ نعت شریف پیش کی ہے سناؤ. عرض کرتے میں نے تو بہت سی نعتیں پیش کی ہیں، آپ کون سی نعت سننا چاہتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نعت کا پہلا شعر امن تذکر جیران بزی سالمی ہے وہ سناؤ. چنانچہ انہوں نے یہ نعت شریف سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جھوم جھوم کر ان کی اس نعت شریف کو سنا، اور سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فالج والے حصے پہ ہاتھ پھیرا. فالج ختم ہو گیا، اور آپ نے انعام کے طور پہ اپنی چادر مبارک عطا فرمائی.
عربی میں بابا جی چادر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بزرگ جو پیچھے بیٹھے 2 چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہیں. ہاں بھائی اب یاد رہے گا. تو عربی میں چادر کو برد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ برد. تو اس عربی نعت کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور اپنی چادر مبارک عطا فرمائی. میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ خطاب سے پہلے اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے میں یہ قصیدہ بردہ شریف کے چند شعر پڑھتا ہوں، اور وہ یا کبھی کبھی وہ درود شریف جو میں نے اپنا مسجد غوثیہ میں خطاب سے پہلے پڑھا، صلی علی نبینا. تو میں چاہتا ہوں کہ تبرک کے طور پہ قصیدہ بردہ شریف کے چند شعر پڑھیں اور اس کے بعد پھر خطاب شروع ہو. اور یہ بات مولانا عمران صاحب یاد رکھو کہ مولایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے یہ امام بوصیری کا شعر نہیں ہے، ان کا شعر نہیں ہے، یہ کسی اور شاعر کا شعر ہے. لیکن امام بوصیری تبرک کے طور پہ جب یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے تو ہر شعر سے پہلے یہ درود شریف پڑھتے تھے، مولایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب نے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے 2-4 منٹ تک. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آواز نہیں آ رہی. میں تھکا ہوا ہوں، آپ تھکے ہوئے نہیں. میں بیلجیم سے آیا، وہاں پہ روٹرڈیم وہاں خطاب کیا 11ویں شریف کی محفل، پھر وہاں سے پھر آپ کے پاس آئے. تو آواز نکالیں، میری آواز آپ سے زیادہ ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. امن تذکر جیران بذی سلامی مزج دم عن جرام مقلات بدمی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. كلهم من
رسول اللہ ملتمسا غرفا من البحر اور رشفا من الدیام مولایا صلی وسلم دائما ابدا نبیون العامر الناہی فلا آہدا ابر فی قول لا منہ ولا نعامی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاغفر لقارئها واغفر لناشدها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عزیز محترم حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب انتظامیہ مسجد حاضرین محفل بزرگوں بھائیو عزیزوں